السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے نام دیا ہے ستنا میں ایک سندھی عورت کا حیرت انگیز واقعہ۔ سامعین اکرام، آپ جانتے ہوں گے کہ ستنا یہ شہر ہے جو کہ MP میں واقع ہے۔ سامعین اکرام، اس ویڈیو میں آپ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی کرامت کا واقعہ سنیں گے۔ واقعہ یوں ہے کہ ستنا میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ 2 دن قیام فرما کر بریلی شریف تشریف لے جا رہے تھے۔ حاجی عبدالکریم رضوی صاحب اور ستنا کے سینکڑوں مسلمان حضرت کو اسٹیشن پہنچانے آئے تھے۔ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ٹرین میں تشریف رکھ چکے تھے کہ اچانک آپ نے قلم اور دوات مانگی اور جلدی جلدی تعاویذ لکھنے لگے۔ تعاویذ تحریر فرما کر آپ نے ایک صاحب کو دیا اور کہا کہ دیکھیے، جب آپ لوگ اسٹیشن سے نکلیں گے تو باہر ایک عورت پیلی چادر اوڑھے جہاں ٹکٹ بکتا ہے وہاں کھڑی ہوگی، بس اس کو یہ تعویذ دے دینا، مگر اس سے کچھ پوچھنا نہیں۔ جب مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی ٹرین چھوٹ گئی، چلی گئی، تو لوگ اسٹیشن سے باہر نکلے تو اسی جگہ پر جہاں حضرت نے بتایا تھا ایک نوجوان عورت جو غیر مسلم سندھی تھی، ایک پیلی چادر اوڑھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بالکل محرومیوں اور ناکامیوں کی ایک زندہ تصویر بنی ہوئی تھی اور حسرت و یاس سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جن صاحب کو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے تعویذ دیا تھا وہ قریب گئے اور کہا کہ بیٹی، کس کو تلاش کر رہی ہو؟ اس عورت نے مسلمان چہرہ دیکھ کر کے کہا کہ میں نے ابھی ایک عورت سے سنا ہے کہ بریلی والے حضرت آج ستنا آئے ہیں، میں ان کا انتظار بہت دنوں سے کرتی رہی۔ میں اپنے گھر سے جب کسی طرح قیام گاہ پر پہنچی جہاں پر حضرت مفتی اعظم ہند ٹھہرے ہوئے تھے تو معلوم ہوا کہ حضرت اسٹیشن کے لیے نکل چکے ہیں، لہٰذا اب میں اسٹیشن آ گئی تو پتہ چلا کہ حضرت ریل سے چلے گئے اور ٹرین چھوٹ گئی ہے، اور میں اپنی فریاد ان سے کہہ نہ سکی۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگی۔ لوگ حیران و پریشان اس عورت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک حاجی صاحب نے اس کو بتایا کہ اے غم کی ماری عورت، اللہ کے بندے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں مگر ان کی نگاہ ولایت دیکھتی رہتی ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ حضرت نے تجھ کو تعویذ دیا ہے اور ہم لوگوں کو تیری پہچان بھی بتائی ہے کہ ایک عورت باہر ملے گی جو پیلی چادر اوڑھے ہوئے
ہوگی اس کو یہ تعویذ دے دینا۔ وہ عورت حیران تھی کہ میں یہ کیا سن رہی ہوں، میں نے تو حضرت کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے، بلکہ عورتوں سے سنا ہے کہ وہ نامرادوں کو اپنی دعاؤں سے مالا مال کر دیتے ہیں، حاجت مندوں کو خالی واپس نہیں جانے دیتے ہیں۔ اب حاجی صاحب نے اس سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ اس نے نظریں جھکا لی اور کہا کہ جناب میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، یعنی کوئی اولاد نہیں ہے، میرا شوہر بس اسی وجہ سے مجھے چھوڑنا چاہتا ہے، میں نے ہر تدبیر کی مگر کامیابی نہیں ملی۔ حاجی صاحب نے کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تم کو بغیر دیکھے ہوئے بغیر سنے ہوئے حضرت نے تعویذ دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم رہتی کہاں ہو؟ اس نے اپنا پتہ بتایا اور حاجی صاحب سے سلام کر کے تعویذ لے کر کے چلی گئی۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ 1 سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ عورت ایک بچے کی ماں بن چکی ہے۔ تو سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی خاموش نگاہ ولایت ہی بہت بڑا کام کر جایا کرتی ہے۔ تعویذ تو بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، آج کل ڈھونگی بابا آپ لوگوں کو بہت ملیں گے جو تعویذ لکھتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا تعویذ تھا، ایک اللہ کے ولی کے دست اقدس کا لکھا ہوا تعویذ تھا، جو اس طرح کام کر گیا کہ اس سندھی عورت کو 1 سال کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ماں بنا گیا۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر واقعی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔